السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آج ہم طہارت کے سلسلے میں بات کریں گے۔ طہارت جس کے معنی ہے پاکی حاصل کرنا، تو پاکی ہمیں کس چیز سے حاصل کرنا ہے پہلے اس کو جان لینا ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم طہارت کس چیز سے حاصل کرنا ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ نجاست دو طریقے کی ہوتی ہے، یعنی دو میجر ٹائپس ہیں گندگی کی، نجاست کی، جس سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے عبادت کرنے کے لیے۔ یعنی بدن کا، انسان کے اور کپڑوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے عبادات کو ادا کرنے کے لیے۔ اگر ان نجاستوں سے جن کا بیان ابھی ہم کرنے والے ہیں بدن یا کپڑا پاک نہیں ہے تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو نجاست جس کو ہم گندگی یا فلتھ کہتے ہیں، اس کی دو میجر ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ جو ہے وہ ہے نجاست حقیقی یا حقیقیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ حقیقیہ کا مطلب یہ ہے کہ وچ کین بی سین، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی ویزیبل نجاست۔ اور دوسری ہے نجاست حکمی وچ کین ناٹ بی سین، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، یعنی نان ویزیبل فلتھ۔ نجاست حقیقیہ کی فردر دو ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 ڈینس یعنی ہیوی نجاست، نمبر 2 ہلکی یعنی لائٹر فلتھ۔ نجاست حقیقیہ یعنی ہیوی نجاست جو ہے، ڈینس نجاست جو ہے، اس کی آپ اگزامپلس سن لیں، سمجھ لیں۔ یورین اور فیسز ہیومن بینگ کا یعنی انسان کا پیشاب اور پخانہ یہ نجاست حقیقیہ کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی جانور ہیں دنیا کے اندر اور وہ حرام جانور ہیں، تو ان تمام حرام جانور کا پیشاب بھی نجاست حقیقیہ ہے۔ اسی طریقے سے جتنے جانور ہیں، چاہے وہ حلال ہوں چاہے وہ حرام ہوں، ان کا ویسٹ مٹیریل جو ہے، جو فیسز ہے، جو ان کا اسٹول ہے، وہ سارا کا سارا نجاست حقیقیہ ہے۔ بلڈ، فلوٹنگ بلڈ خاص طور سے، چاہے وہ بلڈ فریش نکل رہا ہو وین سے یا فریش نہ ہو، جیسے مینسٹرل بلیڈنگ ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے پوسٹ ڈلیوری کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے، وہ بھی نجاست حقیقیہ کی مثال ہے۔ جو پرندے ایوس، جو پرندے بہت اونچی اڑان نہیں اڑتے ہیں، جیسے مرغابی ہے، بطخ ہے، تو ان کی جو پوٹی ہے، ان کی جو لیٹرین ہے، ان کی جو فیسز ہیں، وہ بھی نجاست حقیقیہ کی مثال ہیں۔ حقیقیہ مطلب نجاست غلیظہ کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کو ایک بیماری ہوتی ہے، آنکھوں کی ایک بیماری ہوتی ہے کنجکٹیوائٹس، جس کو آنکھ آنا یا آنکھ اٹھنا کہتے ہیں، اس دوران جو آنکھ سے اوزنگ ہوتی ہے، جو آنکھ سے ہمارے سیکریشنز آتے ہیں، وہ بھی نجاست حقیقیہ ہے کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو امبلائکس سے یا برسٹ کے نپل سے جو اوزنگ ہوتی ہے، اور وہ اوزنگ فالوڈ بائی پین، درد کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ اوزڈ مٹیریل جو آیا ہے، جو رطوبت خارج ہوئی ہے، وہ رطوبت بھی نجاست حقیقیہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی جانور کو کوئی غیر مسلم ذبح کر دے، کوئی غیر مسلم اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون بہہ جائے، تو وہ اس غیر مسلم کے اس جانور کو ذبح کر دینے کی وجہ سے وہ جانور مردار ہوتا ہے، اور مردار جانور کا گوشت، اس کی چربی، یہ سب کے سب نجاست حقیقیہ کی مثال میں آتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، شرعی طریقے سے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کسی حرام جانور کو ذبح کر دے، اور وہ حرام جانور خنزیر یعنی پگ کے علاوہ کوئی اور جانور ہو، تو وہ جانور اس حلال طریقے سے ذبح کرنے کی وجہ سے اس کا گوشت اور اس کی چربی یہ پاک ہوتی ہے۔ البتہ وہ حرام جانور کھانے میں استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کا گوشت حرام ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے جو ہاتھی ہے، ایلیفینٹ، اس کے سونڈ سے، اس کے جو ناک ہے، اس کے ناک کی جو سیکریشنز ہیں، اسی طریقے سے جو درندے ہیں پھاڑ کھانے والے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، ان کا جو سلائیوا ہے، یہ سب کے سب نجاست حقیقیہ میں آتا ہے۔ بعض جانور کھانا اسٹور کر لیتے ہیں، پہلے جب ان کو کھانا ملتا ہے تو جلدی جلدی کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ واپس لاتے ہیں منہ میں، اور چبا چبا کے اس کو پھر سے وہ کھاتے ہیں،
اور اس کام کو جگالی کرنا کہتے ہیں، جس کو ریمننٹ کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو جگالی کا حکم بھی وہی ہے جو اس جانور کی فیسس کا ہے، اور جگالی کرتے وقت جو سائیڈ میں دونوں ہونٹوں کے سائیڈ میں ماؤتھ کے کارنرز پر وائٹ کلر کی فروت یعنی جھاگ جمع ہو جاتی ہے، یہ جھاگ بھی نجاست غلیظیہ ہے، نجاست حقیقیہ ہے۔ اسی طریقے سے جانور اگر وومٹ کر دے، جانور قے کر دے، تو جانور کی قے کا حکم جو ہے وہ ان کی بیٹ کی طرح ہے، ان کے فیسس کی طرح ہے، یعنی اگر پرندے کی بیٹ ہے تو اس کے اوپر وہ حکم لگے گا، اور جانور کیا اگر وومٹ ہے تو اس کا فیسس تو ظاہر ہے کہ ناپاک ہے اور نجس ہے، اس لیے نجاست حقیقیہ میں آئے گا۔ جو لائٹر نجاست ہے، نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ کہتے ہیں کہ جو نجاست بہت ڈینس نہیں ہے، جو نجاست ہلکی ہے، اس میں آتا ہے جتنے بھی حلال جانور ہیں جن کا کھانا شریعت نے جائز قرار دیا ہے، ان تمام حلال جانوروں کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنے حرام پرندے ہیں، ایوز ہیں، اڑنے والے پرندے، حرام پرندے ہیں، جیسے شکرا ہے، باز ہے، کوا ہے، کوا کے سلسلے میں تو خیر تفصیل ہے، تو جتنے بھی حرام پرندے ہیں ان تمام حرام پرندوں کی جو بیٹ ہے وہ سب کی سب نجاست خفیفہ میں آتی ہے۔ نجاست کے اس دونوں بیان کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدن پر کوئی گندگی، کپڑے پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، اور اس حالت میں آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ نے جا کر کے نماز ادا کر دی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بدن پر یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی تھی، اور نجاست دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ نجاست حقیقیہ غلیظہ ہے یا یہ نجاست حقیقیہ خفیفہ ہے۔ تو اگر نجاست غلیظہ ہے اور انجانے میں لگی رہ گئی اور نماز ادا کر لی، نجاست غلیظہ، اور نجاست غلیظہ اگر ڈینس ہے اور وہ سالڈ ہے اور اس کو ہم ویٹ کر سکتے ہیں گرام میں، تو بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ 3.5 ماشا وزن، اور بعض نے بیان کیا ہے 4.5 ماشا وزن، لیکن فتویٰ 3.5 ماشا وزن پر ہے۔ اب ماشے کا زمانہ نہیں رہا تو اس کو گرام میں سمجھ لیں کہ 3.402 گرامز اگر نجاست کپڑے پر لگی رہ گئی اور انجانے میں نماز پڑھ لی ہے، اس سے کم ہے، 3.402 سے کم ہے، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کر اتنی نجاست لگا رکھنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست خفیفہ آپ کی کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو ہم اس نجاست خفیفہ کو دیکھیں گے کہ نجاست خفیفہ کتنی لگی ہوئی ہے۔ اگر نجاست خفیفہ بدن پر یا کپڑے پر لگی ہے تو بدن یا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہوئی ہے اس کپڑے کے حصے کا 1/4 سے کم ہے، تو اگر اتنی لگی رہنے پر انجانے میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ مثلا دامن پر لگی ہے تو دامن کو 4 حصے میں تقسیم کر کے آدھے 1 حصے سے کم پر لگی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آستین پر لگی ہے تو آستین کو 4 حصے میں ہم ڈیوائڈ کر لیں گے، 1 حصے سے کم میں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نجاست غلیظہ ہے، اگر وہ سالڈ نہیں ہے بلکہ لکوڈ فارم میں ہے اور وہ بدن پر کہیں لگی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کا جو اسپریڈ ہے، جو پھیلی ہوئی ہے، وہ کتنے ایریے کو کور کر رہی ہے۔ اگر وہ اتنے ایریے کو کور کرتی ہے جتنا بڑا ایک انگریزی سکہ ہوتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ہاتھ پر پانی رکھیں ایسے، اور جب ہاتھ پر پانی رکھیں گے تو جتنے میں پانی بہتا نہیں ہے، رکا رہتا ہے، اتنے پھیلاؤ تک لگی ہوئی ہے نجاست، اور انجانے میں دیکھا نہیں تھا اور نماز ادا کر لی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر ادا کرتے ہیں تو مکروہ ہوگی، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نجاست کی دوسری قسم نجاست حکمی یعنی نان ویزیبل فلتھ جو تھا، اس کی بھی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے حدث اصغر اور ایک ہے حدث اکبر۔ یعنی جو نان ویزیبل نجاست ہے اس کو 2 ٹائپ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نجاست جو دکھتی نہیں ہے لیکن عبادت کرنے کے لیے وہ مانع ہے، عبادت سے وہ روکتی ہے۔ تو اصغر کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہم صرف وضو کر کے پاکی حاصل کر لیتے ہیں، یعنی وضو کا نہ ہونا۔ اسی طریقے سے جو حدث اکبر ہے، نجاست حکمی کی دوسری قسم حدث اکبر،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی نجاست ہے کہ جس سے صرف وضو کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم کو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کو کے بدن پر کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ اس کو حدث اکبر لاحق ہے۔